علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں. تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے تو کیسے ہم یہ گمان کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے. تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی، لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہ بہت خوش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا. اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے. خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا. انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں ہوں، ڈاڑھی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی. لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے. امام ابو شامہ جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا. جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا. حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی ہے. ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق شکر پھر بھی ادا نہ ہو. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے. تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا. حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کرے، امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں. امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در در دا، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں وردہ، جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگوں. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے. کسی چودھری کا، خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو. اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ اور کیا کہتا ہے انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. حضور
خواب میں تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، عطا کرتے میں خود لے لے، کہتا میں نے خواب میں کھانا شروع کر دی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں۔ ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے، یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے، بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، کیا ناز ہے۔ تو کہا، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا، صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدہ حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا ہے، وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے، لیکن وقت سمٹ گیا۔ لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمت سے حضور آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے، تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر۔ اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں، حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے، فرماتے خلو سبیلہا ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا، اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا۔ انہوں نے جو لفظ کہے، امام صالحی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے جو لفظ کہے نا جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے، ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی، اور لفظ کیا کہیں، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن، حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو۔ پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے۔ سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی، جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، دوڑے آئے سامان اتارنے لگے، کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ، اب تو میرے بخت جاگ پڑے ہیں۔ پھر ان کی کیفیت کیا تھی، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، امروز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ،
امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا. وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے. یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں. آج شاہوں کا شاہ، آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ، آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے. کہاں میں کہاں نکہتے گل، باد صبا تیری مہربانی. کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں تیرے وقت کے تو میرے گھر تک لے آئی. تو کہا امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا. لوگوں جبریل کو دیکھو، آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے، آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے، کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں. تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار. صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا، ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے.